اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مولانا منیر اسلامک یوب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہو گیا ہوتا۔ میری ماں مجھے آواز دی تھی، بیٹا محمد، میں اپنی نماز توڑ کے اپنی ماں کی پہلی بات سنتا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، جس نے والدین کی صبح صبح زیارت کی، صرف دیکھ کے واپس لوٹ گیا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس کے لیے صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، میں اس نوجوان کی ضمانت دے رہا ہوں کہ جس کے ماں باپ دنیا سے جاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے، ان کی زبان نہیں بولی، دل کی دھڑکن نے کہا، یا اللہ اس نے ہماری خدمت کر کے ہمیں راضی کیا ہے، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میدان محشر میں میں اس نوجوان کو ڈھونڈ رہا ہوں گا، لوگ مجھے ڈھونڈتے پھرتے ہوں گے، میں اس نوجوان کو ڈھونڈتا ہوں گا، اور جب وہ نوجوان مجھے ملے گا اس کو میں ہاتھوں سے پکڑ کر حوض کوثر پر لے کے جاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے اس نوجوان کو حوض کوثر پلاؤں گا۔ جب وہ کہے گا بس، تو اس وقت بس کی جائے گی اور اس نوجوان کا میں ماتھا چوموں گا اور جنت کی چوکھٹ پار کروا کے جنت میں بھیج دوں گا۔ میرے عزیز محترم دوستو، والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ دنیا میں ایک دفعہ ملتی ہے، دوبارہ یہ نعمت نہیں ملا کرتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ رب نے فرمایا کہ گوشت بیچنے والا کسائی، نہ عابد کہا، نہ زاہد، نہ کتب، نہ عبدال، کیا کہا کہ ایک گوشت بیچنے والا ہے، کسائی ہے، وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ وہ کہاں ہے؟ کہ فرمایا کہ فلاں بازار کے اندر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور شام کو اس کے ساتھ ہی گھر کے اندر چلے گئے۔ جاتے اس نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں سے گوشت پکوایا اور کھانا پکا کے اپنی بوڑھی اماں تھی اس کو بٹھا کر لقمے توڑ توڑ کے اپنی ماں کے منہ کے اندر ڈال رہا ہے۔ ماں نے جب کھانا کھایا کچھ بولی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ یہ میری ماں ہے، جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، اللہ نے اس ماں کی دعا قبول کر لی۔ اور میرے عزیز محترم دوستو، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اب جنت میں تشریف لے گئے، معراج کے موقع پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نعمان بن حارثہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ تو ابھی مرا نہیں، وہ جنت کے اندر جو ہے جنت میں نہیں گیا، وہ تو مرا نہیں ہے، وہ بھی مدینے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی نعمان بن حارثہ قرآن پڑھے جنت والوں کو اس کا قرآن سناؤ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے۔ اور میرے عزیز، اگر ماں کی نافرمانی ہو گئی، والدین کو ناراض کر دیا، یہ بہت بڑی سزا دنیا کے اندر ملے گی اور آخرت میں ملے گی۔ والدین کی نافرمانی ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ اس دنیا کے اندر بھی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک خاتون نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ صحابی رسول ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نزع کی حالت ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس کی ماں زندہ ہے۔ آپ نے بلایا، راضی ہو یا ناراض ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ کو کیا شکایت ہے؟ یا رسول اللہ یہ بڑا عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، بہت عبادت کرنے والا ہے، لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے میرے سینے کو چیر کے رکھ دیتا ہے، میرے جگر کو چیر دیتا ہے، یا رسول اللہ میں ایسے معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلائیں گے۔ ماں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ اس کو آگ کے اندر جلا دینا ہے، اگر تو معاف نہیں کرے گی یہ جہنم کی آگ کے اندر جلے گا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو معاف کیا، اور فوراً صحابی رسول کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ اور میرے عزیز محترم دوستو، ماں کی محبت تو ایسی محبت ہے
ایک نوجوان اپنی ایک عورت پر دیوانہ ہو گیا. اس عورت نے کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح تب کروں گی کہ جب تو اپنی ماں کو ذبح کر سینہ چیر اندر سے دل نکال کے لا, پتہ چلے تو مجھ سے محبت کرتا ہے, پھر میں تیرے ساتھ نکاح کروں گی, شادی کروں گی. وہ نوجوان ایسا دیوانہ ہوا, اس نے کیا کیا, اپنی ماں کو ایک ویران جگہ پر لے گیا, وہاں جا کے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا, ماں کے سینے کو چیرا اور اندر سے دل نکالا, برتن میں دل رکھ کے لا رہا ہے, راستے میں ٹھوکر لگی, وہ نیچے گرا, اس دل سے آواز آئی بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی. ماں یہ چیز ہے, ماں کی ممتا یہ ہے, ماں یہ ہے, یہ دنیا میں ایک دفعہ ملتی, دوبارہ یہ نہیں ملا کرتی. میرے عظیم محترم دوستو, ماں کی خدمت کرنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے رب نے جنت رکھ دی ہے. ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اگر نافرمانی ہوئی تو کیا حشر ہوگا. ایک قبرستان میں ہر مغرب کی نماز کے بعد کیا ہوتا تھا, ایک شخص قبر پھٹتی اور باہر نکلتا, اور اس کا سار گدے جیسا تھا, اور چیخے مارتا, دوبارہ قبر کے اندر چلا جاتا. روزانہ اس کا یہی حشر ہوتا. کسی نے دیکھا اور پوچھا یہ کیا, اس کو ایسی سزا کیوں مل رہی ہے, کون سا اس نے جرم کر دیا؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ شراب کا عادی تھا, شراب پیتا تھا. جب اس کی ماں اس کو روکتی تھی کہ شراب نہ پیا کر, تو یہ ماں کو جواب دیتا تھا کہ گدی ہے تو چپ کر جا. ماں کو ڈانٹ دیتا تھا, گدی والے الفاظ بولتا تھا. اللہ نے دنیا کے اندر بھی یہ سزا دی اور عالم برزخ کے اندر بھی اس کو سزا, اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو سزا دی کہ وہ ماں کا نافرمان تھا. اس لیے آج ہم سارے نیت کریں کہ اپنی ماں کی فرمانبرداری کرنی ہے. جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں ان کے لیے اپنی زندگی ہم ایسی بنائیں کہ ہماری زندگی ایسی ہو کہ میری ماں کو قبر کے اندر سکون پہنچے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. Thanks for watching. Please subscribe my channel and click on the bell icon.